سورہ حجرات، بنیادی طور پر ایک سوال تو میں ضرور پوچھوں گا، جو بچہ جواب دینا چاہے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے۔ یہ سورت مدنی ہے کہ مکی ہے؟ شاباش، آپ بتائیے۔ ہاں مدنی، شاباش، ویری گڈ، بہت اچھے، مجھے بڑی خوش ہوں میں۔ سورہ مدنی ہے، اور جو مدنی سورت ہوتی ہے اس میں خطاب کن سے ہوتا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اسی لیے سورت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے، جو ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ایمان کا معنی تھوڑا سا بیان کر دوں۔ بھائی ایمان لانے کا مطلب بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ ایمان لانے کا مطلب سنو میرے پیارے بچوں، اللہ اکبر، صرف 2 باتیں کروں گا۔ پہلی بات، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لے آتے ہیں تو سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ سب سے بڑھ کر اس سے پیار ہو۔ اچھا، آپ نے اعلان کیا اللہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، وہ کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ کو بڑی محبت ہے تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ اللہ کا جواب آتا ہے، آپ کہتے ہو اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اس کا جواب آتا ہے، اور جواب کس کے ذریعے سے ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے محبوب، ان کنتم تحبون اللہ، مجھ سے پیار کرتے ہو، فاتبعونی، تو آپ کی اتباع کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے محبت ہے تو نبی سے بھی محبت ہو۔ نبی سے محبت صرف زبانی نہیں بلکہ عملی ہو۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ صرف اطاعت نہیں، محبت میں ڈوب کر جو اطاعت کی جائے اس کو محبت کہتے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اور انتظار نہیں کیا جاتا کہ مالک حکم کیا دیتا ہے، خود ہی سنتوں اور اداؤں کی تلاش ہوتی ہے۔ محبوب نے یہ کام کیسے کیا تھا، میں بھی ایسے ہی کروں۔ اچھا، پھر اگلی بات سنو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ اب میرا پھر ایک سوال ہے، جن سے اللہ محبت کر رہا ہو اور اللہ کے محبوب بن جائیں، تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو میرے پیارے بچوں مجھے بتاؤ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ دوسرا مصرع اونچی آواز میں آپ سنا دو۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم، یہ ہے ایمان ہو تو آپ غلام بن کے نہیں رہ سکتے، ایمان ہو تو آپ ذلیل نہیں ہو سکتے، ایمان ہو تاریکیوں میں نہیں ہو سکتے، ایمان ہو رسوا نہیں ہو سکتے، ایمان ہو تو بلند ترین مقام آپ کا ہے۔ جن کے پاس ایمان تھا، اتباع رسول کو اختیار کیا تھا، وہ دنیا کی سب سے بڑی قوت بن گئے تھے، سب سے بڑی علمی طاقت وہ تھے، سب سے بڑی معاشی طاقت وہ تھے، سب سے بڑی عسکری طاقت بھی وہی تھے، سب سے بڑی اخلاقی طاقت بھی وہی تھی۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان اور ذلت، ایمان اور غربت، ایمان اور بیماریاں، ایمان اور جہالت یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایمان کا ایک مطلب ہے، اور اب ایمان کا دوسرا مطلب میرے پیارے بچوں، اگر میں آج صرف یہی ایک بات کر دوں اور آپ کے سینے میں اتر جائے تو میرے پیارے بچوں، تم تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو، میرے جگر کے ٹکڑے ہو تم، شاباش۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اپنے ننھے منھے پیارے پیارے پھولوں کلیوں سے بات کرتے ہوئے۔ سنو، اگر یہ ایک بات پوری توجہ سے سن لو، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آج کی اس محفل کا مقصد پورا ہو گیا۔ اصل مقابلہ جیت لیا آپ نے۔ یہ آپ کو شیلڈ ملتی ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو سمجھو آپ نے مقابلہ جیت لیا۔ اب کیا ہے؟ سنو،
یہ سورہ توبہ کی ایک آیت سنا رہا ہوں میں، ایمان کی بات ہو رہی ہے نا بھائی، دیکھو پوری صورت ایمان والوں سے بات کر رہے، ایمان ہے کیا یہ نقطہ نہ سمجھ آیا تو پوری صورت کا مطلب واضح ہی نہیں ہو سکتا۔ ایمان کیا ہے؟ سورہ توبہ کی ایک آیت سنو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ آپ ایمان لاتے ہو تو کیا پڑھتے ہو بھائی؟ ایمان لانے کے لیے کیا کلمہ پڑھتے ہو؟ لا الہ، سارے اونچی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شاباش، یہ سب کیوں نہیں بولے؟ آدھے بچوں کی آواز آئی ہے۔ میں نے کہا تھا جب میں سوال کروں سارے بچے، چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں، وہ بھی ساتھ شریک ہو جائیں، سب بولے اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر ایک اور بات بھی پوچھ لوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی ریاست بنانا ہے، پاکستان کو لا الہ الا اللہ والی معیشت بنانا ہے، پاکستان کو لا الہ الا اللہ والا معاشرہ بنانا ہے۔ یہی تو سورہ حجرات کا موضوع ہے، یہی ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ سورہ حجرات یہی بتا رہی ہے تمہارا پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ریاست بھی، معیشت بھی، معاشرہ بھی، اخلاق بھی، تہذیب بھی، ثقافت بھی، سب کچھ، عدالتیں بھی، پارلیمنٹ بھی، سب کچھ کس کے مطابق ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے میں ترجمانی آپ کو بتاتا۔ اللہ اکبر، دو بول ہے نا، لا الہ الا اللہ، دوسرا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، دو بول۔ او میرے پیارے بچوں، میرے پیارے ایک بات میں جی چاہتا ہے اور کروں، یہ کلمے میں پہلے لا آتا ہے کہ پہلے اللہ آتا ہے؟ جلدی بتا دو۔ پہلے لا کے معنی کیا ہے؟ سنو، نہیں کا معنی کیا ہے؟ سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑو، سارے بتوں کو توڑو، یہ پھر میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ ہے ایمان۔ خدا جھوٹے خداؤں کو پوج رہے ہوں، کبھی نفس کی پرستش، کبھی شیطان کی پوجا، کبھی دولت کے سامنے سر جھکائیں، کبھی طاغوتی قوتوں کو اپنا آقا مان لیں، یہ تو بے شمار جھوٹے بتوں کو پوجتے ہیں۔ پھر اللہ کریم کیا کہتے ہیں؟ سنو، اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا ہے، میں جو کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، وہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آئے ہو میرے سامنے بتوں کے پجاری، کیا لینے آئے ہو؟ سارے بتوں کو توڑ کے آؤ، سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کے آؤ۔ یہ ہے، ابھی میں صرف لا کا معنی بتایا، لا سمجھ آ گئی معنی؟ شاباش۔ پوری زندگی کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا، سمجھ آئی؟ جینا اور مرنا کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ شاباش۔ دو بول ہیں، یہ دو بول نہیں ہیں میرے پیارے بچوں، یہ دو بول نہیں ہیں، یہ دو چیزوں کا سودا ہے جو بندہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ ان اللہ اشتری، سودا کیا ہے؟ کون سی دو چیزیں؟ ایک جان اور ایک مال، یہ دو چیزیں آپ اللہ کو بیچ رہے ہو۔ آپ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، دو چیزوں کا اللہ کے ساتھ سودا کر دیا، جان بھی بیچ دی، مال بھی بیچ دیا۔ جان کا مطلب کیا ہے؟ جو جسمانی طاقت ہے، جسمانی صلاحیت ہے، جسمانی قابلیت ہے، یہ جان ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، سب کچھ یہ مال ہے۔ جب جان بھی اللہ کو بیچ دی، مال بھی اللہ کو بیچ دیا، تو میرے پیارے بچوں میرے پاس کچھ باقی رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ اللہ کو بیچ دینے کا نام ہے ایمان۔ سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی بات۔ ابھی ذرا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ آپ نے تو بیچ دیا، اس نے خرید لیا، اعلان ادھر سے ہو رہا ہے، اے میرے بندے تو نے دو چیزیں بیچ دی ہیں، ہم نے خرید لی ہے، قیمت پکی ہو گئی۔ دیکھو اعلان کدھر سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔
ارے بچوں تم دکانوں سے چیزیں خریدتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، یہ سودا کس کے درمیان ہے؟ ایمان سودا ہے کس کے درمیان؟ بندے اور رب کے درمیان سودا ہے، اور سودے کا اعلان ادھر سے ہو رہا ہے، تم نے ایمان کا سودا کیا، ہم نے قبول کر لیا ہے، تمہاری جان بھی ہم نے منظور کر لی، تمہارا مال بھی ہم نے خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ جنت کے معنی وہ سارے انعامات ہیں جس کا مجھے نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا وہ کیا ہوں گے، اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے۔ آگے سنو، آگے سنو، بندہ اپنی کون سی چیز بیچتا ہے؟ جو اس کی اپنی ہوتی ہے۔ یہ جان آپ کی اپنی تھی یا اسی کی دی ہوئی تھی؟ یہ تو پہلے سے اسی کی دی ہوئی تھی، اسی لیے تو کسی نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میں نے کون سا کمال کر دیا ہے؟ اس کے باوجود وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ یہ جان اور مال بیچ چکے ہو، میری بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اگلی بات، آپ نے جب بیچ دی، اب مالک کون بن چکا ہے؟ جلدی بولو۔ اب مالک اللہ بن چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں، گھر بیچا، بیچنے کے بعد پیسے لیے اور اس کا قبضہ دے دیتے ہیں، گاڑی بیچتے ہیں، اس کے کاغذات اور اس کی چابیاں بھی خریدنے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ اللہ کو آپ نے جان اور مال بیچی، آپ نے کہا اللہ اس کا قبضہ لے لے، تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ مجھے قبضے کی ضرورت نہیں، تم اپنے پاس ہی رکھو، اپنے پاس رکھو، میں استعمال بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں استعمال بھی کر سکتے ہو، اللہ۔ لیکن اب میرا سوال سارے بچوں سے، اور سارے بچے سوچ سمجھ کر جواب دیں، آپ نے جان اور مال اللہ کو بیچ دی، آپ نے کہا قبضہ، وہ کہتا نہیں قبضہ اپنے پاس ہی رکھو، پاس رکھو یا استعمال بھی کرو، استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ میرا سوال، اب یہ آپ کی ملکیت ہے یا امانت ہے؟ دوبارہ بولے، ملکیت ہے کہ امانت ہے؟ امانت ہے۔ اگر امانت ہے تو اس کا استعمال اب کس کی مرضی سے ہوگا؟ مالک کی مرضی سے یا میری مرضی سے؟ مالک کی مرضی سے۔ سمجھ آ گئی؟ اب جو کام بھی ہوگا مرضی کس کی ہوگی؟ ہر معاملے میں آنکھیں، اب سن لو، ہر چیز امانت بن گئی ہے، آنکھیں امانت، آنکھیں سنو، علم کی راہیں تلاش کریں، اچھائی کی راہوں پہ چلیں، امانت۔ یہ آنکھیں اگر بھٹک جائیں تو خیانت۔ زبان رکھو اپنے پاس، بولو، سچ بولو، پیار کا بول بولو، اچھی بات دوسروں کو بتاؤ، امانت۔ اور اسی زبان نے گالی نکال دی، جھوٹ بول دیا، کسی کو ایذا پہنچا دی تو امانت میں خیانت۔ کانوں نے اچھی بات سنی، امانت، اور انہی کانوں نے بری بات سن لی تو خیانت۔ ہاتھوں نے نیک کام کیا، کسی کی جان بچائی، جی علم کی راہوں پہ لکھا پڑھا، امانت۔ یہی ہاتھ کسی پہ ظلم ڈھا دے تو خیانت۔ پاؤں سیدھی راہ پہ چلے تو امانت، غلط راہ پہ چلے خیانت۔ پوری زندگی امانت، ہر چیز امانت۔ اب جو کام ہوگا مرضی، پھر بولو مرضی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سنو میرے پیارے بچوں، یہی موضوع ہے سورہ حجرات کا۔ پہلی آیت جو آپ نے پڑھی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ایمان لا چکے ہوں، ہر چیز امانت بن چکی ہے، پھر بولو ہر چیز امانت بن چکی ہے، لہذا اب کسی معاملے میں بھی مرضی کس کی چلے گی؟ اب اپنی مرضی نہ چلانا۔ لا تقدموا، بین اللہ کا حکم آئے تو تمہاری مرضی نہ ہو، اللہ کے رسول کا حکم آئے تو تمہاری مرضی، کس کی مرضی ہونی چاہیے؟ یہ ہے پہلی آیت کا مطلب۔ اور سورہ احزاب میں اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے، ما کان لمؤمن
वला लिमुमिनतिन, किसी मोमिन मर्द या किसी मोमिन बच्ची खातून के लिए अब इस बात की इजाज़त नहीं है ईमान लाने के बाद, क्या अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि वो अपनी मर्जी चलाए। बाज़ लोग कहते हैं ना मेरी मर्जी ख़त्म। ईमान का माना ये है। बच्चों समझ आ गई? मैंने कहा था ना यही पहली आयत है, यही ईमान है और यही ईमान वालों की सबसे बड़ी सिफ्त है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही सहाबा की सिफ्त थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु, अल्लाहु अकबर। नबी के साथी जानिसाराने नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इसी ईमान में धुले हुए थे, इसी में गुंदे हुए थे। एक एक अमल उनका अमानत बना हुआ था। हर मामले में फैसला करते वक्त पहले किसकी तरफ देखते थे? अल्लाह का हुक्म, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल। अगर कुरान में वाज़ेह जवाब ना हो तो फिर अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है, और अगर दोनों में ना हो तो फिर इज्तिहाद करेंगे। मेरी बात समझ आ गई है? तो बुनियादी तौर पर जो भी काम हो, आपका ज़ाती मामलात हो, आपके इज्तिमाई मामलात हो, अदालत हो, जज अपना कोई भी फैसला करे, पहले किस तरफ देखे? कुरान, फिर किस तरफ देखे? सुन्नत रसूल। और जब दोनों में ना मिले तो इज्तिहाद करे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। पार्लियामेंट कानून बनाए तो मर्जी किसकी? अपनी नहीं, सुप्रीम अल्लाह की ज़ात है या पार्लियामेंट? बोलो, अल्लाह की ज़ात। हमारी पाकिस्तान में मगरबी जमहूरियत है, ये खिलाफत राशिदा का निज़ाम नहीं है। इसका मतलब क्या? सुप्रीम कौन है इस मगरबी जमहूरियत में? इंसान। और सूरह हुजरात हमें कह रही है सुप्रीम इंसान नहीं, सुप्रीम अल्लाह की ज़ात है। सॉवरेन पावर अल्लाह की ज़ात है। यही बुनियाद, सॉवरेन पावर अल्लाह की ज़ात है। ये पैगाम है आपकी अदालतों के लिए, पैगाम है आपकी पार्लियामेंट के लिए, पैगाम है आपके हुक्मरानों के लिए, पैगाम है असातिज़ा के लिए, पैगाम है शागिर्दों के लिए, पैगाम है वालिदैन के लिए, पैगाम है मीडिया वालों के लिए। अब ज़रा जल्दी से 2-3 छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। अभी हमने कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या? जल्दी से बता दो पाकिस्तान का निज़ाम मईशत। ये मुश्किल सवाल है, जो बड़े बच्चे हैं वो जवाब दे। ये इस्लामी मईशत है या सरमायादाराना मईशत है? बोलो, सरमायादाराना मईशत, जिसमें इंसान कहता है ये माल मेरा है। क्या कहता है? माल मेरा है। अल्लाहु अकबर। ये किसने कहा था? कारूनियत। यह कारून ने कहा था माल मेरा है, और हज़रत उस्मान ने क्या कहा था? माल अल्लाह का है, सब उसका माल है। ये है फ़र्क कारूनियत और उस्मानियत के दरमियान। हुक्मरान हो तो मर्ज़ी, अगर मेरी मर्ज़ी चले तो फ़िरौन, और अगर मर्ज़ी अल्लाह की हो तो फ़ारूक़ियत। या फ़िरौनियत है या फ़ारूक़ियत है। समझ आ गई? अल्लाह की मर्ज़ी हो तो फिर फ़ारूक़ियत, और अगर मेरी मर्ज़ी हो तो फ़िरौनियत। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया भर में इस वक्त फ़ारूक़ियत है कि फ़िरौनियत है? मेरे प्यारे वतन में फ़ारूक़ियत है कि फ़िरौनियत है? अल्लाह, ये है असल इशू। और सूरह हुजरात का तो असल मौजू ही यही है, ला तुक़द्दिमू। मईशत हो तुम्हारी मर्जी नहीं, कैपिटलिस्टिक नहीं, इस्लामी मईशत हो, इस्लामी रियासत हो, इस्लामी मुआशरा हो। ये जो हमारी बिरादरियां हैं, बोलो, ये इस्लाम के मुताबिक है? अपने जायज़ा लो, क्या क्या कहाँ कहाँ हम अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम खयानत के मुर्तकिब हो रहे हैं। ईमान के माना क्या हुए? अमानत। बात समझ आ गई? एक बात और सुन लो, अल्लाह और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजरे वो मैं बताऊंगा, इबादत कहलाती है। फिर पूछता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, मर्ज़ी अल्लाह की, ज़िंदगी मैं गुजार रहा हूँ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, सारा 24 घंटे, सुन लो,
24 گھنٹے اللہ کی مرضی کے مطابق گزاروں تو یہ عبادت ہے۔ اور اگر یہی زندگی اللہ کی بجائے میری مرضی کے مطابق گزرے، شیطان کی نفس کی مرضی کے مطابق، تو یہ عبادت ہوگی یا بغاوت ہوگی؟ شاباش، اپنی زندگی میں کہیں بغاوت نہ آئے۔ اور ایک چھوٹا سا بچوں والا سوال اور پوچھ لوں، عبادت صرف نماز کو، صرف روزے کو، صرف زکوٰۃ اور حج کو کہتے ہیں، یا 24 گھنٹے عبادت ہوتی ہے؟ بولو، 24 گھنٹے عبادت ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ آپ پڑھنے آتے ہو؟ اچھا، ایک اور چھوٹا سا سوال پوچھ لوں اپنے پیارے بچوں سے۔ آج مجھے بچے بڑے پیارے لگ رہے ہیں، اور آج مجھے کوئی نہ کہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ سب سن لیں منتظمین، جتنا میرا جی چاہے گا میں بات کروں گا، جب تک میرے بچے پیار سے سنتے رہیں گے۔ اللہ، میرے پیارے بچوں سنو، بڑی اہم بات۔ یہ سورہ حجرات کی ابھی پہلی آیت کا ترجمہ موضوع چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے کام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں دینی اور ایک ہوتے ہیں، پھر بولو، ایک دینی ہوتے ہیں اور ایک دنیاوی۔ اچھا بچوں، صبح میں نے نماز پڑھی، یہ کون سا کام ہے؟ دینی۔ اس کے بعد میں دکان پہ بیٹھ جاؤں، یہ کون سا کام ہے؟ شاباش۔ میں صبح نماز کے بعد قرآن کھولوں، پیار سے جی زیارت کروں اللہ کی کلام کی، آنکھوں میں آنسو ہوں، تو یہ کیا ہے؟ دینی۔ اور اس کے بعد میں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں آ جاؤں، یہ کون سا کام ہے؟ پھر اونچی بولو، کون سا کام ہے؟ بالکل غلط۔ سن لو، کان کھول کے سن لو، پوری سورہ حجرات سنو یا نہ سنو، ایک بات اگر آج آپ نے یہ اپنے پلے باندھ لی تو زندگی بھر کا سرمایہ بن جائے گی۔ اب سنو میرے پیارے بچے، دو مثالیں دی اور دونوں میں ہمارے ہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پہلی بات، میں نے کیا کہا کہ میں صبح نماز پڑھوں تو دین، دکان پہ چلا جاؤں تو دنیا۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ التاجر الصدوق الامین، سچا اور ایماندار تاجر قیامت والے دن کن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ ایمان، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ تجارت دنیا نہیں، شرط کیا ہے؟ رضا کس کی ہو؟ دوسری اصل بات، مرضی کس کی ہو؟ یہ بات ہے۔ اگر مرضی کے خلاف تو پھر دنیا ہے، پھر بغاوت ہے۔ اگر میں ذخیرہ اندوزی کروں تو بغاوت ہے، اگر میں ایمانداری سے کروں تو عبادت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کاروبار عبادت، لیکن یہ تو چھوٹی بات تھی، آپ کا تعلق تو علم سے ہے، تعلیم سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے کہا میں اسکول آ جاؤں، کالج آ جاؤں، یونیورسٹی آ جاؤں، ہم دنیا میں آ گئے۔ سن لو قرآن کیا کہتا ہے، اور آج اپنے پلے یہ باندھ لو۔ میں نہیں کچھ کہہ رہا، قرآن کا پیغام سنا رہا۔ سورہ آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ کائنات میں اور زمینوں، کائنات کی تخلیق میں اور زمینوں اور یہ جو دن اور رات آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک بات اس کی ذرا مثال لوں۔ مثلا ابھی میں پوچھوں کہ اس وقت دن ہے یا رات، آپ کیا جواب دو گے؟ جلدی بولو۔ دن ہے۔ میں آپ سے کہوں مجھے یہاں سورج کہیں نظر نہیں آ رہا، تو آپ کیا کہو گے؟ ذرا باہر نظر دوڑائیں، آپ کو سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے، دھوپ نظر آ رہی ہے؟ میں کہوں ہاں نظر آ رہی ہے، تو کہا تو پھر اور کیا چاہیے؟ نشانی موجود ہے۔ اور اگر میں پھر بھی کہوں کہ میں نشانی تو دیکھ لی ہے، جب تک سورج نہیں دیکھوں گا میں نہیں مانوں گا، تو آپ کیا کہو گے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مومن اللہ اکبر ان نشانیوں کو دیکھ کر رب کو مان لیتا ہے۔ آگے ان کی دو صفات بیان ہوئی ہے، وہ دو صفات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ وہ سمجھدار لوگ، ان کی دو نشانیاں ہیں۔ مومن جو ایمان لے آتے ہیں، اب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ارے بھائی پہلی آیت کس کے بارے میں تھی؟ بولو۔ آمنو، ایمان امانت ہے، ایمان عبادت ہے۔ اب ایمان کا ذرا ایک اور پہلو سنو اور اپنے آپ کو درست کر لو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان والوں کی نشانیاں دو ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بھائی آپ نماز پڑھتے ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، جی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد ہے۔ لیٹے ہوئے بھی اللہ کو، اپنے محبوب کو یاد رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری بات، کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے رب کریم تو نے یہ دنیا بے مقصد پیدا نہیں کی ہے۔ اب بچوں ذرا غور سے سنو، بس 1 منٹ کی بات۔ کائنات، یونیورس، بچوں کو معلوم ہوگا جو تھوڑی سی سائنس پڑھی ہوئی ہے، اس کائنات میں بہت ساری دنیا ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ورلڈ آف پلانٹس ہے، عالم نباتات ہے، عالم حیوانات ہے، عالم افلاک ہے، بے شمار دنیا ہے۔ عالم نباتات میں غور و فکر کریں، ورلڈ آف پلانٹس میں، تو پڑھنے والے بچے مجھے بتا دیں یہ کون سی سائنس کہلاتی ہے؟ بولیں۔ تفکر فی النباتات، عالم نباتات میں غور کریں، ورلڈ آف پلانٹس میں غور کریں، کون سی سائنس کہلاتی ہے؟ میٹرک کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ بولنے، کوئی میٹرک کا بچہ ہے یہاں پر؟ میٹرک کے کوئی نہیں؟ او بھائی بولو۔ چلو چلو ٹیچرز میری مدد کریں، یہ کون سی سائنس ہے؟ باٹنی۔ اب آپ نے کہا یہ دنیا پڑھنے آ گئے، قرآن کہتا ہے نہیں، یہ تو قرآن کی برانچ۔ عالم حیوانات، تفکر فی الحیوانات، آپ نے کہا یہ دنیا، قرآن کہتا ہے یہ زوالوجی ہے، قرآن کی برانچ۔ تفکر فی الافلاک، ایسٹرونومی، قرآن کی برانچ۔ تفکر فی الطبیعیات، فزکس، قرآن کی برانچ۔ تفکر فی الکیمیا، کیمسٹری، قرآن کی برانچ۔ تفکر فی جسم الانسان، میڈیکل سائنس، یہ بھی قرآن کی برانچ۔ تفکر فی الحساب، میتھمیٹکس، یہ بھی قرآن کی برانچ۔ ارے بچوں جتنا تم یہاں پڑھنے آتے ہو، او میرے پیارے بچوں سن لو، کان کھول کے سن لو، یہ اصل قرآن پڑھنے آتے ہو۔ اور میرے اساتذہ سن لیں، وہ صرف نوکری کرنے نہ آئیں یا نوکری کرنے نہیں آتے ہو، آپ قرآن پڑھانے آتے ہو۔ آپ کہو گے ہم تو سائنس پڑھاتے ہیں، تو میں بھی کہہ سکتا ہوں میرا سبجیکٹ اکنامکس ہے، ساری زندگی اکنامکس پڑھائی، لیکن اکنامکس خالی میں نے کبھی نہیں پڑھائی۔ ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، ایمان کا تقاضا، آپ سائنس پڑھاؤ قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ فزکس پڑھاؤ قرآن کی روشنی میں، کیمسٹری پڑھاؤ قرآن کی روشنی میں، جو بھی پڑھاؤ قرآن کی روشنی میں۔ آپ صرف ملازم نہیں ہو، میں اساتذہ سے کہہ رہا ہوں، آپ معلم ہو تو کس کے جانشین ہو؟ معلم انسانیت، جنہوں نے اعلان کیا تھا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ میرے اساتذہ، یہ بھی میرے بچے ہیں، آپ معلم ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہو۔ اور بچوں کے لیے پیارا پیغام سن لو، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، غور سے سنو، غور سے سنو اللہ، اور سن کے خوش ہو جاؤ۔ ایک شخص ساری رات نوافل پڑھتا ہے، ساری اس کو عابد کہتے ہیں۔ ایک بچہ ساری رات پڑھتا ہے، اپنے سبجیکٹس کو پڑھ رہا ہے، سائنس کے مضامین پڑھ رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم، علم حاصل کرنے والا، ٹھیک ہے؟ وہ عبادت کر رہا ہے، یہ علم حاصل کر رہا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ عالم کی، طالب علم کی، استاد کی ایک رات جو وہ علم حاصل کر رہا ہے تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچائے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے، اس کی ایک رات عابد کی 100 راتوں سے افضل ہے۔ میرے بچوں بات سمجھ آ گئی؟ آپ کا ایک رات 100 راتوں سے افضل ہے۔ آپ یونیورسٹی اسکول میں آؤ، باوضو ہو کے آیا کرو۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں، جس طرح مسجد میں آتے ہو، جو ڈسپلن مسجد میں وہی ڈسپلن
اسکول میں سورہ حجرات میں جو اخوت کا پیغام ملا ہے وہ آپ نے یہاں پر عمل کرنا ہے، اپنی فیملی میں کرنا ہے۔ کہیں جھگڑا ہو جائے صلح کرانی ہے۔ چند برائیاں ہیں جو سورہ حجرات میں بیان ہوئی، ان میں سے کسی نے آپ کے قریب نہیں جانا۔ لا یسخر قوم من قوم، خبردار کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ لا تلمزوا انفسکم، یہ تانے نہ مارنا، اور برے ناموں سے ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے نہ پکارنا جس طرح ہمارے معاشرے میں بنا ہوا ہے۔ خبردار بدگمانی نہ کرو، ہر ایک کے بارے میں اچھا حسن ظن رکھو۔ دوسروں کی جاسوسی نہ کرو، دوسروں کا موبائل فون، ان کے خط وغیرہ ان کے مت دیکھو، ان کی پرائیویسی ہے۔ اور آخری بات، غیبت نہ کرو، 6 برائیاں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات کہہ دی، اللہ اکبر، بڑی اہم بات کہہ دی۔ کیا فرما دیا کہ یہ آپ اگر دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو تبھی مذاق اڑاتے ہو، یاد رکھو تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو۔ حضرت آدم اور حضرت حوا، وہ حضرت آدم کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ اللہ، مٹی سے۔ تم سب کا بلڈ ایک ہے، مال کی کمپوزیشن ایک ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اینڈ لاسٹ پوائنٹ، ایمان سے بات شروع ہوئی تھی، ایمان پہ ختم ہو رہی ہے۔ اب ایمان کے ساتھ ایک لفظ اور ایڈ ہو رہا ہے، یہی بیان کر کے میں اجازت لے لوں گا۔ سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ بیٹا باہر نہ دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر نہ دیکھ۔ سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان۔ اب ایمان کا مطلب میں سمجھا چکا ہوں، خالی ایمان نہیں، عمل بھی کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اگلی بات نہیں کی تو ایمان کا معاملہ مکمل نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جو خوشبو آپ کو ملی ہے ایمان کی، اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ جو تمہیں حرارت ایمان کی ملی ہے تمہارے ماحول میں جائے، جو خوشبو اور جو روشنی ایمان کی تمہارے پاس آئی ہے، تمہارے معاشرے میں تاریکیاں ہیں، ان تاریکیوں کو ان کو ختم کرو، روشنی پھیلا دو۔ کیا مطلب؟ آپ کا مشن اللہ کے رسول والا مشن ہے، خود بھی ایمان اور عمل، اور آپ جہاد مین اسٹرگل ہارڈ، آپ نے پڑھنا بھی ہے، آپ نے پڑھ کر آگے بڑھنا بھی ہے۔ اور بڑھنا کیوں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ کس کام کے لیے چن لیا ہے؟ بس اقبال کا شعر سن لو، مجھے اجازت دے دو۔ کس کام کے لیے چن لیا ہے؟ یہ شعر سب کو یاد ہوگا، پہلا مصرع میں پڑھوں گا، دوسرا آپ سناؤ گے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے، اونچی پڑھو، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت۔ وہ میرے بچوں، تمہیں تو ورلڈ لیڈر اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ ورلڈ لیڈرشپ، عالمی قیادت تمہاری ڈیوٹی ہے۔ یہ کھانا پینا زندگی نہیں ہے، کھانا پینا زندگی کی ضرورت ہے۔ زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یس، اب تمہیں ورلڈ لیڈرشپ کے لیے علمی قیادت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ اتنے علم میں آگے بڑھو کہ دنیا کے لیڈر بن جاؤ، معاشی لیڈر بھی بنو، عسکری لیڈر بھی بنو، مارل لیڈر بھی بنو۔ یہ مختصر باتیں ہیں جو سورہ حجرات کا میسج تھا۔ اللہ کرے یہ پیغام آپ کے دلوں میں اتر گیا ہو، اور اگر اتر گیا ہے تو میری دعا ہے کہ یہ تمہارے بیہیویئر میں، تمہاری زندگی میں اس کے پھول کھل اٹھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔